ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ میں نے اپنے پیارے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو روزانہ ایک واقعہ سنایا کروں گا۔ آئیں بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے؟ ربیع النور شریف کے مہینے میں۔ تو بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں، اور اس وقت ہم کیونکہ ایک مجلس کا حصہ ہے نا، ہم سب مل کر بیٹھے ہیں، ایک ساتھ جمع ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ ہم اپنے گھر کو کیسے آراستہ کرتے ہیں؟ ڈیکوریٹ کس چیز سے کرتے ہیں؟ پوٹ لگاتے ہیں، مختلف پردے لگاتے ہیں، خوبصورت خوبصورت فریمز لگاتے ہیں، تو ہم اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں نا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو درود پاک پڑھ کے ڈیکوریٹ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج ہم نے بڑا ہی خوبصورت اور انٹرسٹنگ واقعہ سننا ہے۔ یہ واقعہ پتہ ہے کس سے ریلیٹڈ ہے؟ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے ریلیٹڈ ہے۔ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ آباء و اجداد۔ مگر پہلے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آباء و اجداد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہاں، فیملی ٹری۔ فیملی ٹری میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں آباء و اجداد۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ آباء و اجداد۔ آباء و اجداد میں جو شامل ہیں آپ کے والد صاحب، آپ کے والد صاحب کے والد صاحب، پھر ان کے والد صاحب، پھر ان کے والد صاحب، پھر ان کے والد صاحب۔ تو سب سے پہلے تو آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیملی ٹری میں جو آباء و اجداد تھے وہ کون کون تھے۔ بڑے غور سے سننا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ اس باکس کے اندر سوال موجود ہو، تو بڑے غور سے اور دھیان سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد، آپ کا جو سلسلہ نسب جو ہے وہ کچھ یوں ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ کے والد کا نام ہے عبد المطلب۔ کیا نام ہے؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب کے والد کا نام ہے ہاشم۔ ہاشم کے والد کا نام ہے عبد مناف۔ عبد مناف کے والد کا نام ہے قصی۔ قصی کے والد کا نام ہے کلاب۔ کلاب کے والد کا نام ہے مرہ۔ مرہ کے والد کا نام ہے کعب۔ کعب کے والد کا نام ہے لوئی۔ لوئی کا والد کا نام ہے غالب۔ غالب کے والد کا نام ہے فہر۔ فہر کے والد کا نام ہے مالک۔ مالک کے والد کا نام ہے نضر۔ نضر کے والد کا نام ہے کنانہ۔ کنانہ کے والد کا نام ہے خزیمہ۔ خزیمہ کے والد کا نام ہے مدرکہ۔ مدرکہ کے والد کا نام ہے الیاس۔ الیاس کے والد کا نام ہے مدر۔ مدر کے والد کا نام ہے نزار۔ نزار کے والد کا نام ہے معد۔ معد کے والد کا نام ہے عدنان۔ اور یہ جو عدنان تھے نا، یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ کس کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ کون ہیں؟
اللہ کے نبی ہیں. کون ہیں؟ اور یہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یعنی آج ہم نے یہ سیکھا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں ان کا کنیکشن کن کے ساتھ جا کر ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو ان میں سے حضرت معد کے جو بیٹے ہیں نا نزار، آج ہم نے ان کے بارے میں سننا ہے، نزار کے بارے میں سننا ہے، اور نزار کے بیٹے حضرت مدر ان کے بارے میں سننا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آباء و اجداد کے بارے میں فرماتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پاک پشتوں میں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، پاک رحموں میں منتقل کیا. اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں جتنے بھی تھے نا یہ سارے کون تھے؟ ایمان والے تھے. کون تھے؟ ایمان والے تھے اور متقی تھے، پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، نیک لوگ تھے. حضرت نزار کے بارے میں آتا ہے یہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت معد کے بیٹے ہیں. کن کے بیٹے ہیں؟ یہ حضرت معد کے بیٹے ہیں. حضرت معد کے گھر جب نزار کی ولادت ہوئی نا تو جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو دیکھا کہ یہ تو بڑے خوبصورت ہیں، بڑے حسین ہیں. اور پتہ ہے کہ ان کے حسن کی وجہ کیا تھی؟ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر نور نبوت چمک رہا تھا. کیا چمک رہا تھا؟ نور نبوت. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا فرمایا تھا، اور پھر یہ نور مختلف لوگوں میں سے ہوتا ہوا، مختلف آباء و اجداد میں سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم میں منتقل ہوا، پھر حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل میں منتقل ہوا، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضرت عدنان میں منتقل ہوا، اور حضرت عدنان سے پھر حضرت معد میں منتقل ہوا، اور حضرت معد میں سے اب کس میں منتقل ہوا؟ حضرت نزار میں. کن میں منتقل ہوا؟ حضرت نزار میں. جب حضرت نزار کی ولادت ہوئی اور آپ کے والد معد نے یہ دیکھا یہ تو بڑے روشن چہرے والے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، ان کے والد کو بڑی خوشی ہوئی. اور جب خوشی ہوئی نا تو پتہ ہے ان کے والد صاحب نے کیا کیا؟ بہت سارے اونٹوں کو نحر کیا. کیا کیا؟ بہت سارے اونٹوں کو نحر کیا اور ایک بہت بڑی دعوت کی، بہت بڑی دعوت کی. اس دعوت کے اندر بہت روپیہ پیسہ خرچ کیا. مگر پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بڑی نعمت مجھے عطا کی ہے اتنی زیادہ رقم میں نے خرچ نہیں کی، حالانکہ بڑی پرتکلف دعوت کی تھی، بہت سارے اونٹوں کو ذبح کیا تھا، بہت سارے اونٹ نہر کیے تھے. بڑی دعوت کرنے کے باوجود کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بڑی نعمت مجھے عطا کی ہے اتنا بڑا میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اتنی بڑی میں نے دعوت نہیں کی، اتنا زیادہ روپیہ پیسہ خرچ نہیں کیا. ہمیں اس بات سے پتہ ہے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہم بھی آج اپنے آقا کا جشن مناتے ہیں نا، نبی پاک کا جشن مناتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، نبی کی آمد. ہم جھنڈے بھی لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں، ہم نیاز کا بھی اہتمام کرتے ہیں نا. تو یہ کوئی ہم نیا کام نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو یہ وہی کام کر رہے ہیں جو ہمارے نبی کے آباء و اجداد میں سے بھی کیا. جب حضرت نزار بڑے ہوئے، آپ کی شادی ہوئی تو آپ کے یہاں بھی بیٹے کی ولادت ہوئی، اور ان کے یہاں جس بیٹے کی ولادت ہوئی نا ان کا نام ہے مدر. مدر جو تھے نا، مدر کا معنی ہے حسن و جمال والا، خوبصورت ترین. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے چہرے میں وہ نور نبوت جب منتقل کیا تو یہ بڑے خوبصورت، بڑے حسین، اور یہ حسن و جمال کی وجہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور تھا جو ایک بار چہرے کو دیکھتا گویا دیکھتا ہی رہ جاتا، اس چہرے کا دیوانہ ہو جاتا. اب اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی عطا کیا تھا اور ساتھ ساتھ لحن داؤدی بھی عطا کی تھی. کیا عطا کی تھی؟ لحن داؤدی. لحن داؤدی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ سریلی وائس کو. کس کو کہتے ہیں؟ سریلی وائس کو، بیوٹیفل وائس کو. آپ کو بیوٹیفل وائس عطا کی تھی. اب یہ جو بیوٹیفل وائس تھی نا اس کا ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ ملتا ہے. جب آپ کچھ بڑے ہوئے نا تو ایک بار آپ اونٹ پر سوار ہوئے. اب اونٹ تھوڑا سا جب آگے بڑھا تو آپ اس اونٹ سے نیچے زمین پر تشریف لے آئے، گر پڑے. جیسے ہی گر پڑے تو آپ کے ہاتھ پر وزن آ گیا اور آپ کے ہاتھ کی ہڈی جو ہے وہ بریک ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی. ہاں اب جو ہے وہ
آپ کے منہ سے جو آواز نکلی وہ اتنی سریلی آواز تھی کہ ارد گرد بہت سارے اونٹ چر رہے تھے، گھاس کھا رہے تھے بہت سارے اونٹ. انہوں نے جب یہ آواز سنی نا تو اب اس آواز کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے. آپ کے گرد اتنے سارے اونٹ جمع ہو گئے. اچھا ایک طرف تو آپ کو بہت زیادہ شدید تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، دوسری طرف اتنے سارے اونٹ ارد گرد جمع ہو گئے. آپ بڑے حیران پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنے سارے اونٹ کیوں جمع ہو گئے. اچھا بھائی آپ جو ہے وہ اپنے گھر جاتے ہیں، گھر پہ جا کر اپنے ہاتھ کا علاج کرواتے ہیں. کچھ ٹائم کے بعد آپ نے پھر سے وائس نکالی، اپنے منہ سے جب آواز نکالی نا تو اب آپ کی آواز سن کر اونٹ جو ہے وہ تیش میں آ جاتے، دوڑنا شروع کر دیتے. آپ کو پتا ہے اونٹ کو دوڑانے کے لیے آواز نکالی جاتی ہے. یہ آواز وہیں سے پیدا ہوئی تھی. حضرت مدر کا جب ہاتھ بریک ہوا تھا، آپ کا ہاتھ کی ہڈی جب ٹوٹی تھی تو آپ کے گلے سے جو وائس نکلی تھی اس آواز پر اونٹ جو ہے وہ قریب آ گئے تھے. اور اب جب آپ آواز نکالتے تھے، کوئی کلام کرتے تھے، کوئی گفتگو کرتے تھے تو اونٹ جو ہے نا وہ دوڑنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مدر کو اتنی خوبصورت اور سریلی آواز عطا کی تھی. اچھا حضرت مدر کے 3 اور بھائی تھے، ان کا نام تھا ربی، ایاد اور انمار. حضرت نزار کے انتقال کا جب وقت قریب ہوا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی جائیداد جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ میں اپنے 4 بیٹوں میں برابر برابر تقسیم کر دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ بھائیوں کے اندر کوئی رنجش، کوئی کلیش پیدا نہ ہو. گویا انہوں نے اپنے سارے 4 بیٹوں کو بلایا، مدر بھی آ گئے، ربی بھی آ گئے، ایاد بھی آ گئے، انمار بھی آ گئے. اب تقسیم کاری کر دی کہ فلاں پراپرٹی آپ لے لیجئے گا، اس کا سامان آپ لے لیجئے گا، دوسری پراپرٹی آپ لے لیجئے گا، اس کا سامان آپ لے لیجئے گا. مگر ساتھ ہی ساتھ کہا کہ یہ میرا تو فیصلہ ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد اگر تم 4 بھائیوں کے درمیان کوئی ڈسٹریبیوٹ پیدا ہو جائے، آپس کے اندر آپ کو لگے کہ نہیں یہ فیصلہ درست نہیں ہے، تو آپ لوگ ایک کام کر لینا، نجران چلے جانا، اور نجران میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے افعا جرہمی، اس کے پاس چلے جانا. وہ بہت ذہین ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ذہانت عطا کی ہے، لہٰذا تم ان کے پاس چلے جانا، وہ تمہارا فیصلہ کر دیں گے. اب جناب کچھ ٹائم کے بعد نزار نے وصیت کر دی بیٹوں کو 4 کو بلا کر. کچھ ٹائم کے بعد والد کا انتقال ہو گیا، نزار کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہوا تو 4 بیٹوں نے ان کی تجہیز و تدفین کا انتظام کیا، ان کو تدفین کر دی گئی. کچھ ٹائم کے بعد آپس میں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ آؤ والد کی جو وراثت ہے اس کو آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. اب جب تقسیم کا معاملہ آیا نا تو 4 بھائیوں میں ڈسٹریبیوٹ پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں مجھے تو یہ جائیداد تھوڑی کم لگ رہی ہے، یہ فیصلہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. دوسرے نے کہا نہیں ایسے نہیں ایسا ہونا چاہیے. گویا آپس میں اختلاف ہو گیا. اب یہ اختلاف ہوا تو والد صاحب نے پہلے ہی مشورہ دیا تھا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو کہاں چلے جانا؟ نجران چلے جانا. کہاں چلے جانا؟ نجران چلے جانا. اور کن سے ملاقات کر لینا؟ افعا جرہمی سے. کن سے ملاقات کر لینا؟ افعا جرہمی سے. اب جناب ان 4 بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ ہمارے آپس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے، وراثت کی تقسیم میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تو چلو چلتے ہیں نجران چلتے ہیں اور افعا جرہمی سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ہم اپنا فیصلہ کروا لیتے ہیں. ان بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا اور سفر اختیار کیا. اب جیسے ہی سفر اختیار کیا نا، یہ سفر کو 4 بھائی نکلے، ایک ساتھ نکلے، چلتے 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 ایک راستے پر پہنچے. اس راستے میں دیکھا کہ دونوں طرف گھاس اگی ہوئی ہے. کیا اگی ہوئی ہے؟ گھاس، گراس. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کارپیٹ بچھا ہوا ہے، گراس لگی ہوئی ہے، وہ بڑی بڑی گراس لگی ہوئی تھی. اب جب یہ گراس دیکھی نا تو مدر کہنے لگے کہ اس گھاس کو اونٹ نے کھایا ہے. وہاں پر کوئی اونٹ حالانکہ موجود نہیں تھا، لیکن اس گھاس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس گھاس کو اونٹ نے کھایا ہے. لیکن جس اونٹ نے کھایا ہے نا وہ ایک آنکھ سے اندھا ہے. کیا ہے؟ ایک آنکھ سے اندھا ہے. اچھا ربی نے جب دیکھا، اس گھاس کی طرف دیکھا اور وہاں پر کچھ موجود نشانات کو دیکھا تو کہنے لگے کہ جس اونٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ اونٹ تو ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی ہے. اچھا ایاد نے سنا تو ایاد نے کہا کہ نہ صرف اندھا اور لنگڑا ہے بلکہ اس کی تو دم بھی کٹی ہوئی ہے. انمار نے جب سارے سنہرے کو دیکھا تو کہنے لگے کہ وہ تو بھاگا ہوا اونٹ ہے. حالانکہ وہاں پر کوئی اونٹ موجود نہیں تھا، صرف گھاس کو دیکھ کر آپس میں سارے بھائی تبصرہ کر رہے ہیں. اچھا جناب ان 4 بھائیوں نے آپس میں یہ ڈسکس کی اور آگے بڑھے. جب تھوڑا آگے بڑھے تو ایک شخص کو دیکھا
وہ کجاوا لیے گھوم رہا ہے. کجاوا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ کو کہتے ہیں. جو آپ نے کبھی کیمل رائڈ کی ہے؟ ہاں, کیمل پر بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ لگتی ہے, آپ نے دیکھی ہے؟ اس سیٹ کو کہتے ہیں کجاوا. کیا کہتے ہیں؟ کجاوا لیے گھوم رہا ہے. اب جناب وہ جو کجاوا لیے شخص گھوم رہا تھا نا, بڑا پریشان, بڑا جسے کہا جائے کہ ڈسٹرب تھا. کبھی دائیں دیکھے, کبھی بائیں دیکھے, کبھی آگے, کبھی پیچھے, کسی کو ڈھونڈ رہا تھا, کسی کی تلاش کر رہا تھا. جیسے ہی اس شخص نے دیکھا کہ یہ 4 لوگ آ رہے ہیں تو کہنے لگا, اے میرے بھائیوں سنو, آپ نے کسی اونٹ کو دیکھا ہے؟ اب جب یہ اونٹ والے نے کہا نا کہ اونٹ کو دیکھا ہے, تو حضرت مدر کہنے لگے, کیا تمہارا اونٹ اندھا ہے؟ وہ کجاوے والا کہنے لگا, بالکل بالکل, میرا اونٹ ایک آنکھ سے اندھا ہے. اچھا, ربی نے کہا, کیا تمہارا اونٹ لنگڑا بھی ہے؟ اب اونٹ والے کو تو خوشی ہونے لگی کہ ہو نہ ہو اونٹ ان لوگوں کے پاس ہے. کہنے لگا, ہاں جناب, میرا اونٹ تو ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی ہے. اچھا, ایاد نے کہا, کیا تمہارے اونٹ کی پونچھ بھی کٹی ہوئی ہے, دم کٹی ہوئی ہے؟ اونٹ والا خوشی سے اچھلنے لگا, بالکل جناب, میرے اونٹ کی دم بھی کٹی ہوئی ہے, اندھا بھی ہے, لنگڑا بھی ہے, دم بھی کٹی ہوئی ہے. اب انوار نے کہا, تمہارا اونٹ بھاگ گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا, بالکل جناب, میرا اونٹ بھاگ بھی گیا ہے. لاؤ جلدی سے, میرا اونٹ کہاں پر ہے, مجھے اونٹ دو. اب ان چاروں بھائیوں نے کہا, اونٹ ہمارے پاس تھوڑی ہے, اونٹ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نے تو صرف ایسے ہی بات کر دی. اب اونٹ والا کہنے لگا, نہیں, ہو نہ ہو اونٹ آپ لوگوں کے پاس ہے, مجھے میرا اونٹ دو بھائی. آپ لوگوں نے نشانیاں بتائی ہے, نشانیاں کون بتا سکتا ہے؟ جس نے کوئی چیز دیکھی ہو, ہے بھائی, جس نے کوئی چیز دیکھی ہوگی تو ہی نشانی پتا ہوگی نا. اب جب آپ بتا رہے ہو کہ اونٹ اندھا بھی ہے, لنگڑا بھی ہے, دم بھی کٹی ہوئی ہے, بھاگا ہوا بھی ہے, اس کا مطلب ہے ہو نہ ہو اونٹ آپ لوگوں کے پاس ہے, مجھے میرا اونٹ واپس کرو. اب ان چاروں نے کہا, دیکھو بھائی, ہم تو خود اپنے مسئلے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ہیں, ہم تو آپس میں ہمارا ڈسٹریبیوٹ ہو گیا تھا وراثت کے اندر, ہم تو خود اپنا فیصلہ کروانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں, تم کہاں ہمارے پیچھے لگ رہے ہو کہ میرا اونٹ واپس کرو. ہم نے تو ایک گھاس دیکھی تھی, اس گھاس کو دیکھ کر ہم نے تبصرہ کر دیا تھا, ہمارے پاس کوئی اونٹ وونٹ نہیں ہے تمہارا. اب اس کجاوے والے نے, اونٹ والے نے کہا, نہیں, میں آپ لوگوں کو جانے نہیں دوں گا, مجھے میرا اونٹ واپس دو ورنہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا. اچھا, ان چاروں نے کہا, چلو بھائی, چلتے ہو تو ساتھ چلو, ہمارے پاس کوئی اونٹ وونٹ نہیں ہے. اچھا جناب, یہ اونٹ والا ان چاروں کے ساتھ اب نجران پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا؟ نجران پہنچ گیا. اب جب نجران پہنچا تو انہوں نے افعا جرہمی کو تلاش کیا, افعا جرہمی کو تلاش کیا. افعا جرہمی کے پاس جب پہنچے تو سب سے پہلے اونٹ والا کھڑا ہو گیا, کہنے لگا, سب سے پہلے میرا فیصلہ ہوگا, ان چاروں بھائیوں کے پاس میرا اونٹ ہے, یہ میرا اونٹ نہیں دے رہے ہیں. تو افعا جرہمی نے پوچھا کہ میٹر کیا ہے, ماجرا کیا ہے, ذرا سانس تو لو, ذرا مجھے سمجھنے تو دو بھائی, ایسے ہی آپ شور مچانا شروع کر دیا. وہ اونٹ والا کہنے لگا, نہیں جناب, ان لوگوں نے وہی نشانیاں بتائی ہے جو میرے اونٹ میں موجود ہے, مگر یہ میرا اونٹ نہیں دے رہے. اب افعا جرہمی نے پوچھا, اچھا بھائی, آپ یہ چاروں بتائیں کہ کیا آپ نے کوئی اونٹ والے کو نشانیاں بتائی ہے؟ تو کہا, بالکل بتائیے. بولا, کیا بتایا ہے؟ تو مدر نے کہا کہ میں نے کہا کہ اونٹ تمہارا ایک آنکھ سے اندھا ہے. تو اونٹ والے نے کہا, جناب بالکل میرا اونٹ ایک آنکھ سے اندھا ہے. ربی نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا اونٹ لنگڑا ہے. تو اونٹ والے نے کہا, بالکل میرا اونٹ ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے. اچھا, ایاد نے پوچھا کہ تمہارا اونٹ, اس کی دم کٹی ہوئی ہے. تو اونٹ والے نے کہا کہ بالکل میری اونٹ کی دم کٹی ہوئی ہے. انمار نے کہا کہ تمہارا اونٹ بھاگا ہوا ہے. تو یہ اس نے کہا کہ بالکل میرا اونٹ بھاگا ہوا ہے. یہ چاروں نشانیاں ہم چاروں نے پوچھی, اونٹ والے نے بتا دیا. اب افعا جرہمی جو تھا کہنے لگا کہ جب تم لوگوں کو پتا ہے کہ اونٹ اندھا بھی ہے, لنگڑا بھی ہے, اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے, وہ بھاگا ہوا بھی ہے, تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اونٹ آپ لوگوں کے پاس ہے. ورنہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ اونٹ اندھا ہے, لنگڑا ہے, دم کٹی ہوئی ہے, آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ بھائی دیکھو, مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے گھر سے نکلے اور ایک راستے پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف راستے کے گھاس اگی ہوئی ہے, رائٹ سائڈ پہ بھی گراس لگی ہوئی ہے, لیفٹ سائڈ پہ بھی گراس لگی ہوئی ہے, لیکن رائٹ سائڈ والی جو گراس تھی وہ کھائی ہوئی تھی, وہ چری ہوئی تھی, اور لیفٹ سائڈ والی گراس وہ چری ہوئی نہیں تھی. لہٰذا میں نے سمجھ لیا کہ جس اونٹ نے اس گھاس کو کھایا ہے وہ ایک آنکھ سے اندھا ہے. کیا ہے؟ ایک آنکھ سے اندھا ہے. دیکھیں, آپ بھی دیکھیں, اللہ نے ہمیں دو دو آنکھیں دی ہے نا. آپ اپنی رائٹ سائڈ والی آنکھ پہ ہاتھ رکھیں, رائٹ سائڈ دکھنا بند ہو گیا. اب لیفٹ سائڈ والی آنکھ پہ ہاتھ رکھیں,
हाँ, लेफ्ट साइड से दिखना बंद हो गया। तो कहा कि मैंने इसलिए पहचाना कि ऊंट अंधा है क्योंकि घास सिर्फ एक साइड से खाई हुई थी। अच्छा जनाब, अफा जुरमी ने कहा चलो ये बात तो समझ आती है, आप बताओ आपको कैसे पता चला कि ऊंट जो है वो लंगड़ा है? तो रबी ने जवाब दिया कि मैंने जब गौर से देखा तो वहां पर पांव के निशान मौजूद थे, लेकिन एक पांव का निशान वो पूरा मौजूद नहीं था बल्कि थोड़ा सा मौजूद था। लिहाजा मैंने रियलाइज कर लिया कि ये ऊंट लंगड़ा है। जमीन पर जब चलते हैं, गीली जमीन पर जब चलते हैं तो पैर के निशान हो जाते हैं ना, तो 3 पैर के तो निशान बिल्कुल सलामत थे, एक पैर का निशान उसमें वो सलामत नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा निशान था। लिहाजा मैंने समझ लिया कि जनाब ये ऊंट कौन है? लंगड़ा है। अच्छा, ये दोनों की बात तो समझ आ गई कि इसको, इन दोनों को पता लग गया। अब अयाद से पूछा गया, अयाद भाई आप बताओ आपको कैसे पता चला कि ऊंट जो है उसकी दुम कटी हुई है? तो कहा मैं भी बताता हूं, जरा तसल्ली रखो। हुआ कुछ यूं था कि जब मैंने गौर से उस जगह को देखा तो उस जगह पर बहुत सारा गोबर, मेंगनिया, ऊंट गोबर करता है ना, तो मेंगनिया पड़ी हुई थी। लेकिन जो मेंगनिया पड़ी हुई थी ना, ये सही सलामत थी। इसलिए मुझे आइडिया हो गया कि ये इस ऊंट की दुम कटी हुई है, जो मेंगनिया सही सलामत थी, इसलिए पता चल गया कि ये ऊंट की दुम कटी हुई है। अच्छा, 3 सवालात के तो जवाब दुरुस्त मिल गए। अंधा कैसे है पता कैसे चला, लंगड़ा कैसे है कैसे पता चला, जनाब उसकी दुम कटी हुई है कैसे पता चला। अब अनमार की बारी आई, आप बताओ भाई आपको कैसे पता चला कि ये ऊंट भागा हुआ है? कहा दरअसल मैंने जब घास को देखा तो घास जगह जगह से खाई हुई थी, थोड़ी जगह से खाई हुई थी, फिर थोड़ी दूर जाकर एक जगह से खाई हुई थी, फिर और दूर जाकर थोड़ी जगह से खाई हुई थी। इसका मतलब मैंने समझ लिया कि ये ऊंट भागा हुआ है, तो ही उसने इत्मीनान के साथ एक जगह से नहीं खाया। अब जनाब जब ये अफआ जुरमी ने सारे जवाब सुने ना, तो उस कजावे वाले को, ऊंट वाले को कह दिया चलो भाई अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, तुम्हारा ऊंट इन लोगों के पास नहीं है, जाकर तलाश करो जहां पर तुमने अपना ऊंट खोया था, इनके पास तुम्हारा ऊंट नहीं है। लेकिन दूसरे ही मायनों में ये बड़ा खुश हो गया कि मेरे पास जो ये चारों लोग आए बड़े अक्लमंद हैं, बड़े ज़हीन हैं, बड़े समझदार हैं। अच्छा, अब इन चारों की तरफ रुख किया और पूछा कि भाई आप लोग कौन हैं? तो कहा कि मेरा नाम मुदर है, मेरा नाम अयाद है, मेरा नाम रबी है, मेरा नाम अनमार है, और हम लोग नजार के बेटे हैं। तो अच्छा बताओ ये क्यों आए हो आप मेरे पास? तो कहा हमारा आपस में डिस्प्यूट हो गया था और हमारे वालिद ने हमें कहा था कि अगर तुम्हारा डिस्प्यूट हो जाए तो नजरान चले जाना, अफा जुरमी से मुलाकात कर लेना, वो बड़ा समझदार है, तुम्हारा फैसला करवा देगा। तो अब अफा जुरमी कहने लगा कि भाई आप लोग तो बहुत ज्यादा ज़हीन हो, आप खुद बहुत ज्यादा समझदार हो, सबसे पहले मैं तुम्हारा मसला भी सुनूंगा, लेकिन तुम लोगों को मेरी दावत कबूल करनी होगी। क्या कबूल करनी होगी? खुश हो गया ना, इतने ज़हीन समझदार लोग आए थे, तो कहने लगा मैं पहले तुम्हें मेरी दावत कबूल करनी होगी। अच्छा, उन चारों भाइयों ने कहा ठीक है आप दावत खिला दो। अब जनाब बड़ी पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम हुआ, बकरा खिलाया गया, अंगूर का शरबत पिलाया गया, बड़ी जबरदस्त पुरतकल्लुफ दावत हुई। अब जैसे ही दावत खत्म हुई तो मुदर कहने लगे कि बड़ा जबरदस्त और खूबसूरत तरीन आपने हमें अंगूर का शरबत पिलाया है, और आज से पहले मैंने ऐसा शानदार शरबत नहीं पिया था, मगर एक काश कि ये अंगूर जिससे शरबत बनाया गया था, ये अंगूर किसी कब्र पर ना उगे होते। अब जिसने दावत की थी अफा जुरमी ने, वो हैरान परेशान, उसके तो गोया तोते उड़ गए कि ये क्या मैटर है, मुझे नहीं पता कि ये अंगूर कहां पर पैदा हुए, कहां पर ये उगे हैं, इनको पता है, ये कह रहे कि किसी कब्र पर ना उगे होते। वो हैरान परेशान। अच्छा, अब जनाब दूसरे भाई ने कहा कि आपने जो हमें गोश्त खिलाया है बड़ा जुसीला और बड़ा सॉफ्ट, बड़ा खूबसूरत तरीन गोश्त था, मगर एक काश ये बकरी जो आपने हमें खिलाई है इसकी परवरिश कुत्ते के दूध के साथ ना हुई होती। अब अफा जरमी के तो जिसे कहा जाए ना, तोते के भी तोते उड़ गए हैं, हैरान परेशान कि ये क्या माजरा है। अब अफा जरमी ने अपने खानसामे को बुलाया, बावर्ची को बुलाया, और उससे पूछा बताओ भाई ये जो तुमने जूस हमें पिलाया है इसके अंगूर कहाँ से आए थे? बावर्ची ने जवाब दिया कि मैटर ये है कि जब तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ था तो मैंने तुम्हारे वालिद की कब्र पर एक अंगूर की बेल लगा दी थी, और ये अंगूर उसी बेल में से मैंने तोड़े हैं, तुम्हारे वालिद की कब्र पर जो बेल लगी हुई है अंगूर की, वहीं से मैंने तोड़े हैं। अब जनाब अफा जुरमी बहुत ज्यादा परेशान कि ये लोग कितने ज़हीन हैं, कितने समझदार हैं। अच्छा,
اب اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ انگور تو سمجھ میں آتا ہے، یہ بکری کہاں سے لائے تھے؟ تو کہنے لگا بکری تو میں نے چروائے سے لی ہے۔ کہا جاؤ چروائے کو بلا کر لے کر آؤ۔ اب جناب جب چروائے کو لایا گیا تو چروایا آیا، پوچھا بتاؤ کہ یہ بکری کی پرورش کہاں پر ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے؟ تو بکری کے مالک نے، چرواہے نے کہا کہ جب یہ بکری پیدا ہوئی تھی تو اس کی ماں کا فوراً سے انتقال ہو گیا تھا، اس کی ماں وہ مر گئی تھی۔ اب جیسے اس کی ماں مری تو یہ بکری کو میں نے پالنا تھا، لہٰذا میں نے جب دیکھا تو میرے گھر کے باہر کتے نے بچے دیے ہوئے تھے، تو گویا میں نے اس بکری کو کتے کے بچوں کے ساتھ ڈال دیا، یہ بکری جو ہے یہ کتے کا دودھ پی پی کر بڑی ہوئی ہے۔ اب جناب افا جرمی تو جسے کہا جائے کہ بہت زیادہ حیران پریشان کہ یہ کتنے ذہین ترین لوگ ہیں، کتنے سمجھدار ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں وہ کتنے ذہین اور کتنے سمجھدار لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں نے یہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ پہلے بھی بیان کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پاک پشتوں میں سے پاک رحموں میں منتقل کیا۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد یہ سب کون تھے؟ ایمان والے تھے، نیک لوگ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی علم دین کی نعمت عطا کرے اور نبی پاک اور آپ کے آباء و اجداد سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پیارے بچوں، آپ نے یہ واقعہ سنا، کیسا لگا آپ کو واقعہ؟ بہت اچھا لگا، لیکن یہ واقعہ آپ کو کتنا یاد ہے اس کا بھی ہم نے امتحان لینا ہے۔ ہمارے سلسلے میں اب وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے سوالات کا خزانہ۔ کیا نام ہے؟ اور یہ خزانہ چھپا ہوا ہے ہمارے ارد گرد، ٹھیک ہے؟ یہ جو باکس آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے مختلف 4 باکسز یہاں پر ہم نے چھپائے ہوئے ہیں۔ اس باکس کے اندر سوالات موجود ہیں، تو یہ سوالات کا خزانہ آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہوگا، 2 منٹ کے اندر آپ نے یہ چھپے ہوئے باکسز تلاش کرنے ہیں، اور جو بچہ یہ باکس فائنڈ کر لے گا پھر ہم اس سے سوال کریں گے۔ سوال کیا ہوگا؟ یہ اس باکس کے اندر جو پرچی موجود ہوگی اس میں لکھا ہوا ہے۔ آپ سب ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ ٹھیک ہے جناب، ارے بھائی دیکھیں ایک دوسرے کو دھکا نہ لگے، آرام سے آرام سے آرام سے، دھیان رکھیں کوئی چیز گر نہ جائے بیٹا۔ شاباش، لیکن جلدی کیجیے گا، آپ کا وقت گزر رہا ہے، سیکھیں کیسے جلدی۔ جینا ہے، شاباش شاباش۔ ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں شاباش۔ چلو سبق ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے، شاباش، لیکن جلدی کیجیے گا، آپ کا وقت گزر رہا ہے۔ پار ہے، ہم کو تو سارے شاباش شاباش۔ جی ذرا دھیان دیجئے، دیکھیں کہیں کسی پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہوگا۔ ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، شاباش سیکھیں شاباش۔ چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ جس کو مل جائے وہ آ جائے، آگے آ جائے، جس کو مل جائے وہ آگے آ جائے۔ چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے شاباش، سیکھیں چلو جس کو مل جائے وہ آگے آ جائے۔ سیکھیں کیسے جی، جینا ہے، 1 سیکھیں منٹ 30 چلو سیکنڈ گزر چکے ہیں، ذرا ادب جلدی کریں۔ شاباش، سیکھیں کیسے جینا ہے، جس کو ملتا رہے وہ آگے آ جائے۔ شاباش، دھیان رکھیں بیٹا، ایک دوسرے کو دھکا نہ دیں۔ ویری گڈ ویری گڈ، ماشاء اللہ، آپ نے بھی فائنڈ کر لیا۔ ویری گڈ ویری گڈ، شاباش۔ آ جائیں بیٹا، جس کو مل رہا ہے وہ آگے آ جائے۔ ایزان بھائی نے بھی تلاش کر لیا، ماشاء اللہ۔ آ جائیں آ جائیں، بس ایک اور باکس رہ گیا آخری، چلیں جناب، وہ بھی مل گیا۔ سارے بچے ادھر آ جائیں گے، اب تلاش کرنا چھوڑ دیں، ٹائم بھی ویسے ختم ہو گیا۔ سارے بچے آ جائیں، آرام سے، دھیان سے دھیان سے، شاباش۔ آ جائیں سارے بچے یہاں پہ تشریف رکھیں گے۔
کوئی بات نہیں, نیکسٹ سلسلے میں آپ تلاش کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. بیٹھیں آرام سے, شاباش. اپنی اپنی جگہ پر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں بیٹا, سارے اپنی جگہ پر بیٹھیں گے, شاباش. چلیں جناب, آپ چاروں نے باکس تلاش کیے ہیں, چلیں دکھائیں اپنا باکس. اچھا, جو باکس کے اندر سے سوال نکلے گا اس کا آپ نے دینا ہوگا جواب, اور اس کے اگینسٹ میں آپ کو دیا جائے گا تحفہ. اگر آپ جواب نہ دے سکے تو پھر ان میں سے جس کو جواب آتا ہوگا یہ سارے ہاتھ اٹھائیں گے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے بولنا نہیں ہے, آپ لوگوں نے بولنا نہیں ہے, صرف ہاتھ اٹھانا ہے. یہ ان کی مرضی ہوگی, اگر یہ جواب دے سکیں گے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں دے سکیں گے تو یہ جن کو کہیں گے پھر ان سے ہم جواب لیں گے, ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آسان سا سوال نکل آئے, اللہ اکبر. چلیں, آپ کے باکس کے اندر سے جو سوال نکلا ہے آپ نے بتانا ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے جس شخص کے پاس گئے تھے ان کا نام کیا تھا. پہلے آپ اپنا نام بتائیں گے. میرا نام محمد ایزان. محمد ایزان ہے, ٹھیک ہے. محمد ایزان بھائی کس کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے گئے تھے چاروں بھائی؟ جلدی جواب دیں گے. نہیں آ رہا جواب؟ نہیں آ رہا, ہار مان لی. چلو پھر کن سے جواب لینا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے, صرف پارٹنر کر لو کسی کے ساتھ, آدھا آدھا کر لینا گفٹ, ٹھیک ہے. پوچھو, بتاؤ کس سے لینا ہے جواب؟ جلدی کریں, ٹائم نہیں ہے. کن سے؟ جاؤ جلدی سے, ان کو ہاتھ میں مائک دو. آ جاؤ بیٹا, یہاں پر آ جاؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ ام ہانی. ام ہانی بتائیں کس کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے گئے تھے؟ افہا جرہمی. افعا جرہمی کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے گئے تھے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سب مل کر کیا کہیں گے؟ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. چلیں بھائی, گڑیا کو گفٹ دیتے ہیں ہم یہ کلر پینٹنگز. چلیں ماشاءاللہ. اچھا بھائی, اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے باکس کے اندر کیا ہے. شاباش, کھولیں, درود پاک پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے لیے جناب سوال نکلا ہے کہ بھاگے ہوئے اونٹ کی کون کون سی نشانیاں تھی. پہلے آپ اپنا نام بتائیں گے. میرا نام حماد رضا ہے. حماد رضا, ماشاءاللہ. حماد رضا بتائیں بھائی وہ کون کون سی نشانیاں تھی. ایک آنکھ سے اندھا تھا. ایک آنکھ سے اندھا تھا. ایک پاؤں سے لنگڑا تھا. ایک پاؤں سے لنگڑا تھا. اس کی پونچھ کٹی ہوئی تھی. پونچھ کٹی ہوئی اور تھی. بھاگ گیا تھا. اور بھاگا ہوا تھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں بھائی, ہمارے بھائی کو ہم کیا تحفہ دیں؟ آپ کو ہم دیتے ہیں بہت خوبصورت ڈائری. سب مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. چلیں جناب, اب کھولتے ہیں تیسرا باکس. سوالات کا خزانہ. دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا خزانہ تلاش کیا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ کس پھل کے جوس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ پھل کسی قبر پر لگایا گیا تھا. وہ پھل کا نام بتانا ہے آپ نے. وہ پھل کون سا تھا؟ پہلے آپ اپنا نام بتائیں گے. میرا نام حسنین طاری ہے. حسنین اتاری, ماشاءاللہ. جی حسنین بھائی, وہ کون سا پھل تھا؟ انگور کا پھل. وہ انگور تھے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں بھائی, ہم اپنے بیٹے کو دیتے ہیں کلر پینسلز. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. چلیں بھائی, اب باری آتی ہے ہمارے چوتھا باکس. دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا سوال کا خزانہ تلاش کیا ہے اور آپ کے لیے کون سا سوال نکلتا ہے. چلیں بھائی, آپ کے لیے سوال نکلا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کوئی تین کا نام بتا دیں. پہلے آپ اپنا نام بتائیں گے. میرا نام محمد شہاب ہے. ٹھیک ہے. محمد بن عبداللہ, عبداللہ بن عبد المطلب, عبد المطلب بن ہاشم. عبد المطلب بن ہاشم. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلیں بھائی, شہاب بھائی کو ہم دیتے ہیں پینسل باکس, اور اسی کے ساتھ ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات
سے سیکھیں چلو سبق ہم سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم سیکھیں چلو سبق ہم